اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی ناول ہم نے شروع کیا تھا، اسی کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹس کریں اور بیل آئیکن بجائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کیا اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یروشلم پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا، کیونکہ عام طور پر ان کا دستور ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے جس طرح مسلمان سلاطین ہوتے ہیں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، ان کے خلاف۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ اور بعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ یعنی غیر متزلزل کس کو کہتے ہیں؟ غیر متزلزل اس کو کہتے ہیں جس میں کیا ہو، جس میں تردد نہ ہو، شک نہ ہو، جس میں انسان جو نا وہ ہچکچائے نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1187 میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی، جس کی سوزش سے، خارش سے، تکلیف سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر گایا ہوگا۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسرا ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھی۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں یعنی آتش پرست جو آگ کی عبادت کرتے ہیں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبد عبادت کرنے کی جگہ میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بڑکتے ہوئے لمبے لمبے شعلے جن سے نکلتے ہیں، بڑے بڑے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہا کرتے، سجدہ کرنا، اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے، خاص
اے ہمارے معبود، اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال، لازوال نہ ختم ہونے والا، لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں، نام لیواؤں نام لینے والے، عبادت کرنے والے بندے کو بھی عزت و جلال عطا کر، جلال روب دبدبہ، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ، غلبہ عطا کرنا یعنی اس کے اوپر خوف طاری ہو جانا، زیر سایہ کرنا، زیر تسلط آنا، بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا، بے دست و پا کا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بے یار و مددگار، عاجز نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں، اور دور فش کاویانی، دور فش کاویانی یہ جھنڈا ہے ایران کا اس وقت، کو اتنا بلند کر کہ وہ آسماں کو چھونے لگے۔ دور فش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی فوج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاش بری شکست سے دوچار ہوگا، اور مجوسیوں کو عظیم و شان بہت بڑی فتح نصیب ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور باطل فرار ہو گیا، چھپ جانا، رفع چکر ہو جانا، جگہ چھوڑ دینا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور دور فیش کاویانی جیسے فتح و نصرت کامیابی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ فتح و نصرت دونوں آپس میں مترادف ہیں، اور یہ مرکب عاطفی استعمال ہوا ہے۔ مرکب عاطفی میں عموماً جو کلمات استعمال ہوتے ہیں وہ ہم معنی ہوتے ہیں۔ سمجھا جاتا تھا، جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا، خاک میں مل جانا محاورہ ہے، محاورہ کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا، ٹکڑا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا، جب صدیوں سے روشن آتش کدے، جہاں پہ آتش یعنی آگ روشن کی جاتی ہے، بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے، سرد ہو جانا یعنی بجھ جانا، اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی، آپ نے اس سے تاریخ کے بارے میں اور صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے انجینئر اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لائک شیئر اور کمنٹس کریں، اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔